سوال یہ ہے کہ نبی سے اللہ گناہ ہونے کیوں نہیں دیتا؟ اللہ رب العزت کا نبی کی ذات پر گناہوں کے حوالے سے پہرے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے دوستو، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ غذا اور دوا کا تعلق انسان کے صرف ظاہری معاملات سے نہیں ہے، بلکہ باطنی صورتحال بھی اس کی عکاسی کرتی ہے۔ مثلا ہمارے جسم میں روح موجود ہے، جسم زمین سے بنا ہے، روح آسمان سے آئی ہے۔ جو جسم زمین سے بنا، اس کی دوا اور غذا بھی زمین سے ہے، اور جو روح آسمان سے آئی ہے، اس کی دوا اور غذا بھی آسمان سے آئی ہے۔ جسم کو بھوک لگے تو اسے غذا چاہیے، وہ تمام کی تمام غذائیں زمین سے حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح جسم بیمار ہو جائے، اسے دوا چاہیے، تو اس کی دوا بھی جڑی بوٹیوں سے بن کے زمین سے آئی ہے۔ روح کا معاملہ اس سے ہٹ کے ہے، روح آسمان سے آئی ہے، اسے بھوک لگے، اس کی دوا اور غذا بیماری کے طور پہ دوا اور بھوک کے طور پہ غذا، یہ بھی آسمان سے آئی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ روح کی دوا گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور روح کی غذا عبادت ہے، تو عبادت ہمارے تمام احکام آسمان سے آئے ہیں۔ جو نبی ہوتا ہے وہ امت میں گناہوں کا معالج ہوتا ہے، وہ گناہوں کا علاج کرنے والا ہوتا ہے، تاکہ بندوں کو اس کے گناہوں سے چھڑا کر اللہ کے قریب کر دے۔ اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو ڈاکٹر، طبیب، حکیم، معالج جس بیماری کا علاج کر رہا ہو، وہ اس میں مبتلا خود نہیں ہوتا۔ اگر ڈاکٹر ہی اسی بیماری میں خود مبتلا ہو جائے تو لوگ کہیں گے گردے کا علاج تم سے کرانا ہے تو خود گردے کا مریض ہے، آنکھ کا علاج آپ سے کرانا ہے تو خود آنکھ کا مریض ہے، کان کا علاج تجھ سے کرائیں تجھے خود کان کا مرض لاحق ہے فائدہ، تو وہ اس کا عیب بن جاتا ہے۔ تو مریض کبھی بھی اس معالج پر اعتماد نہیں کرتا جس میں وہ خود مرض میں مبتلا ہو۔ تو نبی گناہ کا معالج ہے، اگر نبی نعوذ باللہ خود نبی گناہوں میں مبتلا ہو تو پھر یہ نبی کا عیب ہے، اور نبی بغیر عیب کے ہوتا ہے، اس میں عیب کوئی نہیں ہوتا، اس لیے نبی گناہوں سے محفوظ ہے۔ قرآن کریم یہی بات ہمیں سمجھاتا ہے کہ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، نبی کے قریب رب کریم نہ کوئی گناہ لاتے ہیں، نہ کوئی خطا اس کے قریب آنے دیتے ہیں، نہ اس سے غلطی ہونے دیتے ہیں۔ تو نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہو۔ شاید آپ کے دماغ میں خیال آئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو بات ہے تو وہ تو اس کی پاداش میں زمین پر آ گئے تھے، وہ گناہ تھا، غلطی تھی، کیا تھی؟ بھائیو، وہ بھول تھی، اسے گناہ اور خطا نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کریم اس کا واقعہ خود بیان کرتا ہے کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی ارادہ نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی ہے، بس رب کریم کو منظور تھا کہ اس بھول کی وجہ سے رب کریم نے اس کائنات کو وجود دینا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا ایک سلسلہ جاری اور ساری رہنا تھا، تو یہ منظور ہوا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی گناہ گار ہے، یا نبی سے غلطی ہوتی ہے، یا نبی سے گناہ ہوتا ہے، کوئی نبی سے غلطی نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، رسالت مآب علیہ السلام سمیت جملہ انبیاء کرام تمام کے تمام گناہوں سے پاک ہے۔ میں اس کی کئی مثالیں آپ کی خدمت میں آیات سے رکھ سکتا ہوں۔ مثلا سورۃ فتح کے آیت نمبر 2، قرآن کریم پارہ نمبر 26، رب کریم فرماتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، نبی کے گناہ نہیں ہیں، اگر تم سمجھو تو پھر اگلے پچھلے بھی معاف ہیں۔ یہ تعبیر رب نے فرمائی ہے۔